اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آموزش عقائد آیت اللہ مصباح یزی علی اللہ مقامہ کے دوسرا درس ہے پیجوئی دین۔ پیجوئی کسے کہتے ہیں؟ سرچ کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، دین کے بارے تحقیق کرنا، دین کے بارے سرچ کرنا، دین کے بارے جستجو کرنا، کیوں ہم دین کے بارے میں تحقیق کریں، یہ گفتگو جاری ہو رہی ہے۔ ہم نے چند نکات بیان کیے تھے۔ کچھ انسان کے اندر ایسی حصیں پائی جاتی ہیں، وہ انسان کو خود وہ حصیں باعث بنتی ہیں انسان کے لیے کہ انسان دین کی تلاش میں جائے۔ ایک حص کون سی ہے انسان کے اندر؟ جو ہے خود ہم نے انسان کو جو ماغز ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ریسرچ سنٹر ہے، یہ ہر چیز کی کھوج لگانے کے لیے ہے، ہر چیز کی تلاش میں جاتا ہے، جستجو میں جاتا ہے۔ وہ خود جو حص ہے جو ہر چیز کی بارے میں تحقیق کرتی ہے، جستجو کرتی ہے، وہی حص کا ایک موضوع خود دین بھی بن سکتا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ آیا دین مثلا جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ انسان کے بارے میں، آیا انسان یہی ہے کہ جو فقط جسم رکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ انسان کی حقیقت کچھ اور بھی ہے؟ آیا یہ جو زندگی ہے فقط یہی ہے، یا اس زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی بھی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز موجود ہے فقط وہی چیز موجود ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہماری حص سے ماورا بھی ہیں، جو ہمیں دکھائی بھی نہیں لیکن وجود رکھتی ہیں؟ اب یہ کس کے زمرے میں گفتگو آئے گی؟ اس تحقیق جو انسان کی ہے وہ کون سی ہے؟ اپنے کا حص انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ حص کون سی ہے؟ جستجو کی ہے، جس کو حب الاستطلاع کہتے ہیں عربی میں۔ دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے کسی چیز کے بارے میں تحقیق کی، ایک یہ ہوتا ہے کہ منفعت طلب ہے۔ انسان کا مزاج کیا ہے؟ فائدے کی تلاش میں جاتا ہے۔ جس چیز میں فائدہ ہوگا تو اس کی سرچ بھی کرے گا، اس کی تلاش میں جائے گا، بھی چیز کا فائدہ ہے تو اس کے پیچھے بھی جائے گا۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ نقصان سے انسان بھاگتا ہے، پر جہاں سے بھی انسان میں نقصان ہو تو وہ بھاگے گا۔ بس اگر انسان یہ دیکھے کہ اس چیز کے اندر نقصان پایا جاتا ہے تو انسان اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب یہی تطبیق ہم اپنے دین پہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا دین میں بھی ایسے مسائل ہیں کہ اگر آپ نے دین کو سیکھ لیا تو آپ کو فائدہ ملے گا، یا اگر دین کو آپ نے نہ سیکھا، دین کے بارے سرچ نہ کی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا؟ اگر ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ دین کے سیکھنے اور نہ سیکھنے کا دار مدار انسان کے نفع نقصان پر ہے، سیکھنا یعنی انسان کے فائدے میں ہے، نہ سیکھنا انسان کے گھاٹے میں ہے، اگر ہم اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں دین کی تحقیق کو کرنی چاہیے۔ پر ایک حص یہ ہے جہاں پہ گفتگو پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے کہ دین کو سیکھنے کا بھی فائدہ ہے، لیکن کچھ فائدے ایسے ہیں جو ایک لانگ پیریڈ والے ہوتے ہیں۔ بھی آئے تو صحیح لیکن ماشاءاللہ بڑا ٹائم لگے گا، پھر اس کے بعد فائدہ ملے گا۔ لیکن آج کی دنیا میں کیا ہے، کہتے ہیں بھی جلدی فائدہ میں چاہیے۔ پر اس حوالے سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں دین کے کوئی ایسے پہلو ملتے ہیں کہ جس کی جناب علی تھوڑی سی سستی کرنے سے، تھوڑی سی غفلت کرنے سے، یا اس میں توجہ نہ کرنے سے انسان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں تو پھر یہ ہمیں کہ خود بخود چیز کیا بتائے گی کہ دین کے بارے میں بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور مطلب بھی علمی طور پہ پر یہ تین حصے تھیں، تین حصوں کو آپ دین کی تحقیق کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اصلاً دین کے بارے میں ان تین حصے چاہے ہوں یا نہ ہوں، تب بھی دین کے بارے میں جو تحقیق اور تلاش ہے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ہم اس کے قائل ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں انسان کے اندر تحقیق کا جذبہ ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا رہے، ہمیں اس دین سے کیا ارتباط ہے۔ آپ کے اندر ایک حص پائی جاتی ہے کون سی کہ آپ ہمیشہ منفعت کی تلاش میں ہوتے ہیں، جس میں فائدہ ہے وہاں پہ جاتے ہو، وہ اس کا دین سے کیا ارتباط ہے؟ یا جس میں نقصان ہوتا ہے نقصان باقاعدہ کوئی اگر اس کو قبول کر بھی لے کہ یہ چیزیں کہتے ہیں اگر نبی ہوں، کچھ کہتے ہیں کہ روان شناس ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ دین کی طرف لگاؤ انسان کا فطری ہے، اس کو کہتے ہیں حص دینی۔ کہتے ہیں اگر آپ نے تاریخ بشریت کا، جب سے بشریت کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جب سے
اس وقت سے تاریخ دین بھی ہمیں ملتی ہے. یعنی آپ بشریت کا ایک ایسا حصہ نہیں دکھا سکتے تاریخ کا کہ وہاں پہ دین نام کی کوئی چیز ہو نہ رہی ہو. جب سے حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آج تک کفار بھی رہے ہیں، مشرکین بھی رہے ہیں، خدا کے مخالف بھی رہے ہیں، معاند بھی رہے ہیں، زندیق بھی رہے ہیں، ملحد بھی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقابلے میں ایک اور شخصیات بھی تھیں. یہی لوگ جو ملحد کافر ہیں، یہی جناب علی جب ان کی حس بیدار ہوئی ہے تو یہ کیا ہو گئے؟ اس الہی دین پہ، توحید کے دین پہ رائج ہو گئے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. پس یہ فطرت میں ہے. پس دین کی تلاش کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے. فطری چیز کو ہاتھ سے لو نہیں کیا جا سکتا. آپ کہیں گے جناب اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، آغا صاحب آپ کہتے ہیں فطری ہے، کئی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا جناب کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ کیسا فطری ہے؟ فطرت تو چینج نہیں ہوتی ہے. دوسرے یہاں پہ غور کرنا چاہیے. اگر مشکل کیا ہوتی ہے، بعض اوقات ایک چیز ہے فطری لیکن اس کے اوپر غبار آ گئے، اس کے اوپر دھول آ چکی ہے، اس کے اوپر مٹی آ چکی ہے. جیسے کہتے ہیں مٹی کو ہٹائیں گے، دھول کو ہٹائیں گے، گرد و غبار کو ہٹائیں گے تو بالکل صاف و شفاف. جیسے شیشہ، کہتے ہیں شیشے کا کام کیا ہے؟ غور کیجئے، شیشے کا کام ہے دکھائی دینا. آئینہ، اس کو کہتے ہیں آئینہ. آئینہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی تصویر کو وہ منعکس کرے گا. ابھی آپ لے کے گئے شیشہ، اس کے اوپر ماشاءاللہ دنیا جان کی گرد و غبار پڑی ہے. اب گرد و غبار کا پڑے ہونے سے آپ آگے بھی، یہ کیسی بات آپ نے کہی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ شیشہ جو ہے انسان کے آئینہ ہوتا ہے، اس کی تصویر کو منعکس کرتا ہے. ہم نے گئے تو کچھ بھی ہمیں نہیں دکھائی دے رہا. پر اس کا مطلب ہے شیشے کا کام جو ہے دکھائی دینا نہیں ہے. تو آپ کہیں آغا صاحب آپ مجھے بتائیں شیشے پہ کیا مٹی بھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ تو تھی بھائی، اس کو ہٹاؤ. اگر اس کے اوپر کہتے ہیں گرد و غبار کو ہٹا لو گے تو شیشے کا کام کیا؟ آئینہ کا وہ کام کرے گا، آپ کے لیے تصویروں کو منعکس کرنا شروع کر دے گا. یہاں پہ بھی ایسی ہے. کہتے ہیں آپ کی فطرت پہ گرد و غبار آئی ہوئی ہے. انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام یہ نہیں ہے جناب آپ کو توحید کا درس دینے آئے ہیں. کہتے ہیں قرآن کئی جگہ تعبیر قرآن کیا کہتے ہیں؟ یہ مذکر ہیں، یاد دہانی کرانے آئے ہیں. کون سی یاد دہانی کرانے آئے ہیں؟ بھئی آپ کے اوپر گرد و غبار آ چکی ہے. جیسی گرد و غبار کو ہٹائیں گے، آزادی سے سوچیں گے تو خود بخود لوگ دین کے گرویدہ ہو جائیں گے. اس حص کو کیا بولتے ہیں؟ حص دینی. پر یہ فطری ہے. بس کہتے ہیں فطری ہونا اپنی جگہ پر کیا ہے؟ مسلم ہے. جیسے آپ نے کہا جناب کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کو سویا جیسا بناتے ہیں. جیسے آپ نے وہاں پہ پڑھا ہوگا صرف کتابوں میں، ایک مریض ہوتا ہے کیا تھا؟ تمارض ہوتا ہے. مریض کہتے ہیں ٹھیک ہے بیمار ہے بیچارہ. کچھ لوگ کہتے ہیں مریض نہیں ہوتے ہیں لیکن فرض کریں وہ کلاس میں نہیں جانا چاہتے ہیں. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اب وہ صبح اٹھتے ہیں جناب با میرے سار میں درد ہو رہا ہے، جی ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تمارض. اسی طرح کچھ جہل ہوتے ہیں، کوئی تجاہل ہوتے ہیں. جہل کیا مطلب نہیں پتہ. کچھ کہتے ہیں پتہ ہے لیکن کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو جہل فرض کرتے ہیں. کس لیے؟ یہ دوسرے کے امتحان لینا چاہتے ہیں، یہ فرض کریں جناب علی تواضع خاطر، جو بھی وجہ ہو سکتی ہے. پر یہ بھی یہاں پہ چیز ہے. ایک آدمی سویا ہوا ہے، کہتے ہیں سوئے ہوئے کو اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. لیکن جس نے اپنے آپ کو سونے والا بنا رکھا ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھنے کے لیے تیار ہو نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی یہی ہے. کہتے ہیں جب تک آپ کے اوپر گرد و غبار نہیں ہے فضا کی، ماحول کی، تو آپ کے لیے تبھی ہے. اس لیے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ان کے پاس حقیقت واضح ہو جاتی فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تسلیم کرنے سے کیوں رکاوٹ ہے. رکاوٹ کون سی ہے؟ اگر ہم نے اس کی بات جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کیوں جناب کفار مشرکین یہ جو بڑے بڑے ہیڈ، جو بڑے بڑے سردار بنے ہوئے تھے، کیوں وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے؟ پھر یہ تو سخت ہو جائے گا، یہ غلاموں کے ساتھ ہم بھی رہیں گے، انہی کے ایک ہی ساتھ میں ہم کھڑے ہوں گے، یہ تو ہماری شخصیت اور ہماری شان عظمت کے خلاف ہے. بس یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ جو انسان کے اندر جو حس ہوتی ہے، بعض اوقات محیط جو ہے، مثلا ابھی میں مثال دیتا ہوں، کئی جانوروں کو دیکھا ہوگا، جانوروں کا فضا کا اثر ہوتا ہے. ایک جانور کا کام کیا ہے؟ تیرنا ہے.
لیکن آپ نے اس کے لیے ماحول ہی نہیں بنایا. ہو سکتا ہے ایسی فضا میں یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی فضا بنائی ہے کہ آپ اس فضا سے جیسے باہر نکلے گا اس میں ڈرنے کا پان پایا جائے گا، ڈرتا رہے گا. آپ مجھے بتائیں جس جانور کا کام تیرنا ہے وہ کب تیرنا ہے؟ جب باہر نکل کے پانی میں جائے گا تب ہے. لیکن آپ نے ایسی فضا بنا دی ہے کہ اب اس کا باہر نکلنا کیا ہے، جیسے باہر نکلے آگے سے جناب فرض کریں کوئی جانور ہے، آگے سے کتے کھڑے کیے ہوئے ہیں، آگے سے لوگ کھڑے ہوئے، وہ کو پکڑ لیں گے، یہ جانور باہر نکلے گا. اب اس کا باہر نہ نکلنا اور نہ تیرنا، خود جب باہر نکلے تیرے گا بھی نہیں. تو آپ کہیں گے بھی یہ کیا، یہ تو مطلب ہے یہ تو تیرنے کی حصے ان کے اندر کیا ہو جائے گی، ختم. ایسی بات نہیں ہے. چونکہ یہ ڈر رہا ہے اس وجہ سے کہ چونکہ باہر آنے کی بات اس کو پکڑ لیا جائے گا، شکار کر دیا جائے گا. لیکن اگر فضا کھلی فراہم کی جائے، آپ کھلے دروازے کھولیں، آگے سے ہٹا جائیں زمانے کے ساتھ ساتھ، تو یہ جانور جائے گا تیرے گا بھی سے. بس یہ نقطہ مہم ہے. فرض کریں ہم اس نظری قائل ہو جاتے ہیں، بس یہاں پہ 4 حصوں کی بات ہو رہی ہے. 4 کون سی ہیں؟ انسان کے اندر جو سسٹم موجود ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ کون سا ہے کہ تحقیق کرنے کا جذبہ. انسان کے اندر حص پائی جاتی ہے پرافٹ کی، حص پائی جاتی ہے نقصان اور گھاٹے سے بچنے کی. اگر دین کا بھی اس میں رول آتا ہے تو خود بخود یہ حصے جو انسان کیا وادار کرتی ہیں کہ جائے. چوتھی سے بتاتے ہیں کہ فرض کریں یہ تینوں کو کوئی قبول نہ بھی کرے، اصلا دین قبل اس کے کہ جستجو کی حص ہو، قبل اسے کہ ایک پرافٹ کی ہو، نقصان سے فرار کرنے کی، ایک انسان کے اندر حص پائی جاتی ہے جسے حصے کہتے ہیں، حصے فطری کہتے ہیں. کہ ضمیر کی آواز، کہ ضمیر کی آواز کیا کہتے ہیں انسان کے اندر. اس لیے یہ بتوں کے سامنے انسان کیوں جھکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے جناب علی کہ ہے کہ جناب علی یہ اس میں حصے دینی پائی جاتی ہے. حصے دینی ہی کا نتیجہ تھا کہ یہ جھکتا ہے. یہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ جھکتے تھے لیکن کسی کے سامنے تو جھکتے تھے. یہ جھکنا کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے اپنے علاوہ کسی کے اندر تواضع کا جذبہ، کسی کے مثلا جیسے شکر ہے، انسان کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے کسی کے، یہ حصے دینی ہے، فطری ہے. انسان جب کوئی اس کے اچھائی کرتا ہے فوراً اس سے جناب انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے، اس محبت کو اظہار کرتا ہے. بس ایک حص کون سی پائی جائے؟ حصے فطری ہے، حصے دینی ہے. منتہا حصے دینی اور فطری کا پایا جانا اپنے پر مسلم ہے، اپنے ہونے پہ اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. منتہا بعض کو رکاوٹیں ہو جائیں. خفت نظام ہے، خفت گری کسے کہتے ہیں؟ سویا ہوا ہے، دب چکی ہے، حص دب چکے. کس وجہ سے؟ کچھ کاموں کی وجہ سے. جیسے آپ اس کے دبانے والا سسٹم ہٹا، اس پہ دباؤ اور پریشر ہٹا دیں گے تو وہ ویسے کی ویسے ہی رہے گی. بس اس نقطے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اصلا ضرورت خود حص جو ہے فطری طور پہ حص وہ بتاتی ہے کہ انسان کس کی جانب جاتا ہے، دین کی جانب. یہی حص آپ کو ملے گا مشکلات کے ٹائم پہ، قرآن میں ملتا ہے. جب یہی لوگ مشرک اور کفار جیسے جناب ان پہ مشکل آ پڑتی تھی تو کس کو پکارتے تھے؟ پروردگار کو. کہتے ہیں جب جناب علی کشتی کی کیا نام ہے سمندر میں پانی میں جا رہے تھے، طوفان والی فضا جب بن جاتی تھی، اب ہر طرف سے یہ مایوس ہو جاتے تھے، اب وہاں پہ کس کو پکارتے تھے؟ کہتے ہیں یہ کون سی ذات ہے جس کو یہ پکار ہے؟ یہ اس وقت کسی نے کو درس ہی نہیں دیا. خود بخود جب انہوں نے کیا تمام علل و اسباب ان کے سامنے، تمام عوامل ان سے جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، اب کہتے ہیں کوئی ایسی ذات ہے جو مجھے اس کٹھن مرحلے میں، مشکل اور سخت مرحلے سے بھی نجات دے سکتی ہے. خوب اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حصے دینی ہے. خوب یہ انسان میں پائی جاتی ہے. یہ کہاں پہ اس کا اظہار ہوتا ہے؟ مشکلات پہ. خوب آسانی اور خوشی میں تو انسان پریشانی یہ احساس ہی نہیں ہوتا اس کا. بس یہ حصے دینی انسان کے اندر پائی جاتی ہے. منتہا انسان میں گناہوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے یا کچھ علل و اسباب کی وجہ سے دب جاتی ہے، نہیں یہ کہ یہ اس میں حصہ نہیں پائی جاتی ہے. بس ان جو تعبیرات کے مطابق جو انسان میں تحقیق کرنے کی جو اہداف، اغراض، مقاصد ہیں، خود بخود یہ ثابت ہو جاتا ہے. یہ 4 حصوں کے ذریعے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.